ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 پڑھ رہے تھے، جس میں ہم شکر اور عذاب کا قانون پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ ہم جس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں اس چیز میں برکت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ شکر جو ہے وہ پیسوں میں برکت لاتا ہے، رزق کے مواقع لاتا ہے۔ اپنے جسم کا اگر ہم خیال رکھتے ہیں اس کا شکر ادا، تو ہم اس طرح سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے منفی پن پہ فوکس کیا، اس چیز میں نقصان اور کمی بڑھتی جاتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اچھا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ عذاب کیا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز سے اس کی مٹھاس چھین لینا۔ اسی لیے عربی کے الفاظ کا تعاقب ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کی گہرائی میں جائے بغیر بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی اور اثر نہیں ہوتا۔ ناشکری بنیادی طور پر آپ کی زندگی سے مٹھاس چھین لیتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت اپنی قسمت کو روتے ہیں اور ہر چیز میں غلطیاں نکالتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہتے۔ خوشی وہ مٹھاس ہے جو ہمیں زندگی میں چاہیے۔ خوشی ایک وے آف لائف بھی ہے، ایک عادت، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، اور یہ خوشی آتی ہے نا شکر گزاری سے، ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے، جو ہے اس کا خیال رکھنے سے۔ اور ناشکری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ کو اس میں کیڑے نظر آئیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں شاپنگ کر کے گھر آتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ چیزیں لائے ہوئے جو شاپنگ کر کے لاتے ہیں اسے کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو، وہ چیز انہیں اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی جتنی شاپ پہ لگی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کاش یہ تھوڑا سا یوں ہوتا، یہاں سے یوں ہونا چاہیے تھا۔ اگر چیز میں واقعی کوئی نقص ہے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ عموماً یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی بھی چیز سے مطمئن نہ ہونا، کیونکہ آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ چیز مجھے خوشی دے گی۔ شاپنگ خوشی نہیں دیتی، چیزیں خوشی نہیں دیتی، لوگ خوشی نہیں دیتے۔ خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے، وہ چیزوں کو محسوس کرنے کا نام ہے، وہ لوگوں سے محبت کرنے کا نام، چونکہ آپ کے اندر چیزوں کی خوبصورتی ڈھونڈنے کی حس نہیں ہے عام طور سے۔ اب عام چیزوں میں خوبصورتی تلاش کر کے خوش نہیں ہوتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت خاص چیز ملے گی تبھی خوش ہوں گے، لیکن جب وہ مل جاتی ہے یا وہ شخص جس سے ملاقات کی خواہش ہے تو آپ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ جو صرف اپنی ذات کی کمپنی میں رہ کے خوش نہیں رہ سکتا، اس کو دنیا کا کوئی انسان خوش نہیں کر سکتا۔ جو اپنی موجودہ چیزوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، اس کو نئی چیزیں خوش نہیں کر سکتی۔ نئی چیزیں اور نئے لوگ آپ کی خوشی کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس خوشی کو آپ کے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ہر چیز میں کمی اور خامیاں ڈھونڈنے والا رویہ، ہر انسان کے کام میں خامیاں ڈھونڈنے والا مائنڈ سیٹ، یہ ناشکری کہلاتا ہے۔ انسانوں کا شکر کرنا، ان کی عزت کرنا ہے، ان کے کام کی تعریف کرنا ہے، 100 میں سے 10 غلط باتوں کو اگنور کرنا یا ان کی تصحیح کرنا، اور ساتھ ساتھ 90 اچھی باتوں کی قدر اور تعریف کرنا شکر ہے۔ لوگوں اور چیزوں میں ہر وقت مسئلے ڈھونڈنا یہ ناشکری ہے، ہر وقت شکایتی رویہ اپنانا ناشکری ہے۔ ناشکری آپ کو زندگی میں کہیں نہیں لے کے جائے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ چیزوں میں نقص نکال رہے ہیں کیونکہ چیزوں میں نقص ہیں، آپ اللہ کی ناشکری تھوڑی کر رہے ہیں۔ مگر بندوں کا شکر ادا نہ کرنا اللہ کی ناشکری ہی ہے، کیونکہ یہ چیز آپ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ مالک، خالق اور مدبر وہی ہے، آپ کی زندگی میں آنے والے لوگ بھی اسی کی طرف سے آئے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی اچھائیوں کی قدر کرنا اللہ کا شکر کرنا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں ہر وقت کیڑے ڈھونڈنا یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ شکر گزاری ایک رویہ ہے، ایک عادت ہے۔ آج ہم اپنے اس رویے پر غور کریں گے۔ ہم دن میں کتنی بار شکایت کرتے ہیں، دن میں کتنی دفعہ کسی چیز یا انسان میں خامیاں نکالتے ہیں، پھر بیٹھ کے سوچیں کہ آپ ناشکرے ہیں یا شکر گزار۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اور کہا موسیٰ نے اگر تم ناشکری کرو اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے بڑھاتے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، جو کہ منو سلوہ کھا کھا کے تنگ آ چکی تھی اور سبزی و ترکاری مانگتی تھی، کہ اگر تم ناشکری کرنے لگو اپنے رب کی، اور تم کیا دنیا بھر کی ساری مخلوق ناشکری کرے اپنے رب کی، تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ غنی اور حمید ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس کو پڑے گا؟ آپ کو، یعنی مجھے اور آپ کو۔ ناشکری سے ہماری زندگیوں میں سے مٹھاس چلی جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، اور اللہ ہمیں مزید نعمتیں نہیں دے گا، اور ہماری موجودہ نعمتوں کا زوال آ جائے گا۔ ناشکری ہے ناقدری، ناشکری ہے اس کی قدر نہ کرنا جو ابھی ہمارے پاس ہے، بلکہ ہر وقت اس کی ہوس میں ہلکان ہونا جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جو دوسروں کے پاس ہے۔ اور شکر ہے اس کی قدر کرنا جو ہمارے پاس ہے، اور اس کی امید رکھنا جو ابھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو کبھی ملے گا۔
شکر اور ناشکری دونوں میں آپ کے ذہن میں وہ ضرور ہوتا ہے جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ آپ کو چاہیے. تو پھر آپ کہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ شکر گزاری میں آپ موجودہ چیز کی قدر کرتے ہوئے اسے برکت اور مزید ملنے کی توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں. اس کو کشادگی کا انتظار کرنا کہتے ہیں، اس کو دعاؤں کی قبولیت پہ یقین رکھنا کہتے ہیں. لیکن ناشکری میں موجودہ چیز آپ کو کم تر لگتی ہے، آپ اس کی قدر نہیں کرتے، آپ اس کو استعمال کرنے کے باوجود اس چیز کی عزت نہیں کرتے. آپ کا ذہن ہر وقت اس چیز کو سوچتا ہے جو ہے نہیں اور چاہیے. ساتھ کہ آپ کا ذہن ہر وقت ان لوگوں سے اپنا موازنہ مقابلہ کرتا رہتا ہے جن کے پاس آپ کی من پسند شے موجود ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جب مجھے فلاں چیز ملے گی تو میں خوش ہوں گی، اور میں خوش اس لیے نہیں ہوں کیونکہ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ خوش اس لیے نہیں کیونکہ خوشی وہ مٹھاس ہے جو ناشکری انسان کی زندگی سے مائنس ہو جاتی ہے. یہ قدرت کا اصول ہے. ناشکری صرف ہمیں نقصان دیتی ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتی. اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا کہ بندے الحمدللہ کہیں یا نہ کہیں. اور اللہ کو کیوں فرق نہیں پڑتا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف واپس جانا ہوگا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات بیان کی جا رہی ہیں، غنی اور حمید. حمید فعیل کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بہت تعریف کیا گیا ہو، بہت بہت تعریف کیا گیا ہو، جس کو دراصل کسی کی تعریف کی ضرورت ہی نہ ہو کیونکہ وہ پرفیکشن کے اعلیٰ مقام پر ہو. اس کو کسی شکر، کسی شکریہ، کسی احسان کی ضرورت نہیں. اس کی شان اتنی اونچی ہے کہ انسانوں کی زبان سے وہ مزید بڑھ نہیں جائے گی، نہ انسانوں کی ناشکری سے وہ گھٹ سکتی ہے. کچھ چیزیں اتنی بلند اور اتنی پرفیکٹ ہوتی ہیں کہ ان کا اٹل ہونا ناقابل اعتراض ہوتا ہے، یعنی وہ اتنی اعلیٰ ہیں کہ کوئی ان کے اعلیٰ ہونے پہ بحث نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ سورج کی روشنی، ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی ساری دنیا کو منور کر دیتی ہے. اب انسان سورج کو اچھا کہیں یا برا، اس سے خوش ہوں یا نہ خوش، سورج کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں نا. تو سورج بنانے والے کی شان تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کے لیے تو سورج کچھ بھی نہیں. ایسے ہی اس کی پرفیکشن کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اور غنی کا لفظ نکلا ہے غنا یا سے، غین نون اور یاس کا روٹ ورڈ ہے. اور غنا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہونے کو، خود انحصاری، کسی پہ انحصار نہ کرنے والا، وہ جو دوسروں کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتے، ضرورتوں سے بے نیاز، اپنی ذات کے اندر کافی ہونا. اور اس کے ایک معنی امیر بھی ہے کیونکہ عموماً امیر آدمی اپنی مادی ضروریات خود پوری کر سکتا ہے. اور غنی اس خوبصورت عورت کو بھی کہتے ہیں جس کو بناؤ سنگھار کی ضرورت ہی نہ ہو کیونکہ وہ پہلے ہی اتنی حسین ہے کہ کوئی سنگھار اس کے حسن کو مزید اضافہ نہیں کر سکتا. سو کون ہوتا ہے غنی؟ وہ جسے کسی دوسرے سے کچھ نہ چاہیے ہو، وہ جو اپنی ذات میں کافی ہو، وہ جو بے نیاز ہو. اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، وہ بے نیاز ہے. ہمارے شکر اور ناشکری اس کی شان میں کمی یا اضافہ نہیں کر سکتے. ہم یہ سب اپنی شان کے لیے کرتے ہیں کیونکہ جو شکر کرتا ہے اسے خود ہی اس کا پھل ملتا ہے. جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اس کی اپنی تعریف بڑھتی ہے. جو شاعر اللہ کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت بناتا ہے. جیسے کہ پہلے میں نے ایک سبق میں کہا تھا نا کہ جب انسان اللہ کو جاننے لگتا ہے، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے لگتا ہے، تو وہ اللہ کی صفات میں غور کرتا ہے، تب اس کو ہوتی ہے اللہ سے محبت. اور یہ محبت اصولی محبت ہوتی ہے، اس میں اصول ہوتے ہیں، اس میں فرقان ہوتی ہے، اس میں غلط اور صحیح کی پہچان ہوتی ہے. یہ محبت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور پھر انسان اللہ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم جن سے امپریسڈ ہوتے ہیں ان کی نقل کرتے ہیں نا، جن سے محبت کرتے ہیں جیسا بننا چاہتے ہیں. آج کے سبق سے جہاں ہم نے شکر کرنا سیکھنا ہے وہاں غنی بننا بھی سیکھنا ہے. اللہ اگر خود غنی ہے تو اس کو وہ انسان بھی پسند ہوں گے جن کی ذات میں غنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت اختیار کرو، غنی بن جاؤ گے. قناعت کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کی شکر گزاری ہے کہ اس کا شکر سے گہرا تعلق ہے. شکر صرف وہی کر سکتا ہے جو قانع ہو. قانع انسان وہ ہوتا ہے جو اس پہ راضی ہو جو اس کے پاس ہے. اس کے خالق، مالک، مدبر نے جس طرح اس کو رکھا ہے، جن حالات میں رکھا ہے اور جس وجہ سے رکھا ہے، وہ اس سب پہ راضی ہو. جو ہے اس پہ شکر کرے، اور جو نہیں ہے اس کی ہوس میں خود کو ذلیل نہ کرے. ایسا انسان سب سے بڑا غنی ہوتا ہے کیونکہ پھر جو لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا وہ اسے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو ہمیں قناعت سیکھنی ہے. شکر گزار بننے کے لیے پہلے قانع بننا پڑے گا کہ جو ہے اس پہ رضا ہمیں غنا کی طرف لے جاتی ہے. جتنا مال ملا ہے اس پہ قانع ہو جائے، جیسی شکل ملی ہے اس پہ راضی ہو جائے، جتنی محبت حصے میں آئی ہے اس کی قدر کریں، پھر کھلتے ہیں برکتوں کے دروازے. ٹھیک ہے، اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 9. اچھا اس کو میں نکال لیتی ہوں قرآن کریم سے.
آیت نمبر 9 ہماری یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچی تم تک خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور عاد اور سمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا جنہیں کوئی سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول نشانیوں کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو رکھ دیے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم، اور کہنے لگے کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس سے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، بما ارسلتم بہ، وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم بڑے تردد کے ساتھ شک میں ہیں اس سے جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے تم کو، یا جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، تدعوننا، تم ہمیں بلاتے ہو، مریب، اس کے ساتھ ہم بڑے شک میں ہیں۔ اس آیت کو مختلف حصوں میں بریک ڈاؤن کر کے پڑھتے ہیں، الفاظ اتنے مشکل نہیں، اس لیے ہم آیت کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں۔ کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ یہاں خبر کے لیے جو لفظ ہے نا وہ استعمال کیا گیا ہے نبا کا، الم یأتکم نبأ الذین، اور نبا کا لفظ کہتے ہیں طاقت میں بڑھنے کو، یعنی کسی کے عروج کو، کسی کا اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں سکونت اختیار کرنے کو بھی نبا کہتے ہیں، یا کسی کو اپنی طاقت سے قابو کر لینا بھی نبا کا ایک معنی ہوتا ہے۔ ان سارے واقعات سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی کوئی ایک دم شہر چھوڑ کے چلا جائے، یا کسی کو ایک دم سے طاقت مل جائے، یا کوئی کسی کو زیر کر لے، ان تمام واقعات ہمارے شہر میں فوراً خبر کی طرح پھیل جاتے ہیں، تو اس لیے نبا کا ایک مطلب خبر بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب پیش گوئی کرنا یا خبردار کرنا بھی ہے، اور اسی سے لفظ نبی کا بنا ہے، یعنی خبردار کرنے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، اور ان آیت کو پڑھتے وقت ہمیں سیریس ہو جانا ہے، اپنے ذہن سے تمام خیالات اور لاپرواہیاں ترک کرنی، کیونکہ اس سے پہلے کی آیات میں ہم اللہ کی رحمت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ہم نے پچھلے سبق میں ناشکری لوگوں کا حال پڑھا۔ ان آیت کو ان کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ قرآن کی ٹون بدل رہی ہے، یہاں پہ ہمیں وارن کیا جا رہا ہے، اور ایسی آیت پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کا خوف ذہن میں رکھیں، اللہ سے پناہ مانگیں کہ ہمارے ساتھ وہ نہ ہو جو پہلی والی بستیوں کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ جو ہر وقت ناشکریاں کرتے رہتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، اگر ان سب کا بدلہ ہمیں ملنے لگے تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا، اور ہم کیوں ان کا انجام بھلا دیتے ہیں؟ یہاں ہمیں وہ سب یاد دلایا جا رہا ہے جو ہمیں شیطان ہر روز بھلوا دیتا ہے، قوم نوح، عاد اور سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان الفاظ پہ ٹھہر جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے جنہیں کوئی نہیں جانتا، لا یعلمہم الا اللہ، کہ انہیں کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ اس کا مطلب ہے کہ عذاب صرف چند قوموں پہ نہیں آئے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بس چند ایک کو عبرت کے لیے یادگار بنا دیا اور بہت سو کا پردہ رکھ لیا، ورنہ عذاب تو بہت سی بستیوں پہ آئے ہیں، اور چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس کس جگہ عذاب آیا ہے، اس لیے ہم عذاب کو لائٹ لیتے ہیں۔ موئن جودھڑوں کو دیکھ لیں، وہاں کیا ہوا تھا، ایک قوم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی نا، اور کیوں ہوئی تھی ہمیں نہیں معلوم، اگر کچھ تھا جو ان قدیم بستیوں میں ہوا تھا، کچھ ایسا جو ان کے رب کو پسند نہیں آیا تھا۔ قومیں ایسے ہی نہیں ایک دم سے ختم ہو جاتی ہیں، وبائیں ایسے ہی نہیں پھیلتی ہیں، اور زلزلے بھی ایسے نہیں آ جاتے ہیں۔ ان قدیم بستیوں کے گناہ کیا تھے اس کا راز شاید ہم کبھی نہیں جان سکیں، یا شاید ہم جانتے ہیں، ان کے گناہ وہی تھے جو ہمارے ہیں، جو آگے بتائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو ہر ایک کو ڈبو دیتی ہے۔ ہم انسان ساری عمر اس دنیا کے لوگوں اور اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ جس زمین کی طرف ہم جھک رہے ہیں وہ تو تیار کھڑی ہے ہمیں نگلنے کے لیے، اس زمین کی تو خواہش ہے کہ وہ ہمیں اپنے اندر دھسا کے فنا کر دے۔ ہم نے زمین کی طرف نہیں جھکنا تھا، ہمیں اللہ کے قرآن کی طرف جھکنا تھا۔ اگر ہم اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اسی کے ذریعے عروج دیتا، اس زمین کے اندر جانے کے بعد بھی کوئی ہمارے اعمال کو فنا نہ کر سکتا۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، اس کتاب کی خدمت کرنی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہماری طرف بھیجی ہے۔ اس کتاب کی خدمت کرنے سے ہمیں عروج ملے گا، اس کتاب کو بھلا دینے سے ہمیں رسوائی ملے گی، اس لیے اگلے الفاظ غور سے پڑھیں اور اس بات کو ذہن نشین کریں کہ جو پرانی قوموں نے کیا وہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ رسول کا لفظ ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے نا، پہنچانے والا، پیغام رساں، پیغمبر، اور نشانیوں کے لیے بینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا، کسی چیز کو روشنی میں آ جانا، کتنا آسان ہے نا، قرآن اتنے سارے الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں اور ان کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے تھے اور وہ کھلی نشانی لے کر آئے، بینات یعنی کھلی نشانیاں، کسی کی نشانی اس کا معجزہ تھا، کسی کا کوئی آسمانی صحیفہ، لیکن یہ طے ہے کہ ہر رسول اور نبی اللہ کی طرف سے کچھ ایسا لایا تھا جس کو جھٹلانا ناممکن تھا۔
سوائے اس کے جس کے اندر موجود شر کی وجہ سے اس کا دل بھٹک چکا تھا۔ اور ہمارا معجزہ کیا ہے، ہماری بینہ کیا ہے، نشانی قرآن، ہمارا قرآن۔ یہ جو آپ قرآن اسٹوڈنٹ سے ایک واقعہ ہوتا ہے نا کہ آپ قرآن کا سبق پڑھتے ہیں اور آپ کے جواب مل جاتے ہیں، یہ واقعہ جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ مل جاتا ہے، یہ کسی مسئلے کا حل، یہ کسی غم پہ تسلی، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ یہ آپ سے بات کرتا ہے کیونکہ یہ کلام ہے، یہ ایک بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور آپ نے اس بات میں شک نہیں کرنا کہ یہ اللہ آپ کو پڑھوا رہا ہے۔ سادہ الفاظ ہے، بہت ادب کے ساتھ، یہ ایک ٹیکسٹ میسیجنگ ہے جو آپ کی اللہ کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ چیز ہر قرآن پڑھنے والے کو نصیب نہیں ہوتی ہے، صرف اس کو ہوتی ہے جو روٹین میں عادت کی طرح قرآن پڑھے، چاہے تھوڑا ہو، اور اگر اس کے باوجود نصیب نہ ہو تو اس کی وجہ کوئی ایسا جھوٹ یا خیانت یا کوئی گناہ ہوتا ہے جو آ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر روز قرآن پڑھتے وقت توبہ کیا کریں، جھوٹ خیانت کو چھوڑنے کا عہد کیا کریں، کیونکہ قرآن صرف صادق اور امین کے دل پہ اترتا ہے۔ یہ آپ کو ہر روز آپ کے سوالات کا جواب دے گا اگر آپ اس کو روز پڑھیں گے۔ یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ رشتہ بنانا، اور رشتہ کیا ہوتا ہے، کسی سے روٹین میں تعلق، یہ نہیں کہ سال میں 2 دفعہ ملاقات کر کے کئی گھنٹے باتیں کرنی، بلکہ ایک ایسا دوست جس سے آپ روز ملیں، روز بات کریں، وہ دوست ہی الگ ہوتا ہے۔ سو قرآن کے ساتھ آپ نے بہت محنت سے بہت سے رشتے بنانے ہیں۔ کون سے رشتے؟ جیسے ایک رشتہ ہے تلاوت کا، ایک ہے حفظ کا، ایک تفسیر کا، ایک تدبر کا، ایک اس کو نمازیں پڑھنے کا، ایک سے واقعے بند کر کے اٹھتے بیٹھتے کسی کلمے کو زیر لفظ دہرانے کا، جب کوئی آپ کا دل دکھائے تو آپ اس کا کوئی کلمہ دہرا دیا، جب کوئی صدمہ ملے تو قرآن میں سے کچھ خود کو سنا دیا۔ آپ کو یہ سارے رشتے استوار کرنے ہیں قرآن کے ساتھ۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو زندگی تو بہت کم ہے، ہمیں تو اس کتاب کی اتنی زیادہ خدمت کرنی تھی، 24 گھنٹے تو ان سارے رشتوں کے لیے کم ہے، اور ہمیں کہ ہم سے کوئی رشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں بنتا۔ تو آج کی طرف چلتے ہیں واپس۔ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، تو رکھ دیے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں اسے جس کے ساتھ بھیجا گیا ہے تم کو، اور بے شک ہم بڑے تردد کے ساتھ شک میں ہیں اس میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ مظاہر پڑھتے ہوئے لگتا ہے نا کہ اتنے کوئی سرکش لوگ تھے، اتنی دیدہ دلیری سے نبی کا منہ بند کرواتے تھے کہ بھائی ہم نہیں مانتے، ہمیں شک ہے تمہاری بات پر۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے ساتھ بالکل یہی ہو رہا ہے، اور کسی کا منہ کیسے بند کروایا جا رہا ہوتا ہے، کسی حق بات کا کہنے والے کے منہ پہ ہاتھ رکھنا ضروری نہیں، آج کے دور میں یہ کام دلائل کے ذریعے کیا جاتا ہے، منہ توڑ جواب دیے جاتے ہیں، پرسنل اٹیک کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ہمارے اپنے مسلمانوں وغیر مسلموں کے دلائل سے، جس میں وہ برملا کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن جو فلاں حکم ہے نا اس کو ہم نہیں مان سکتے کیونکہ اس کی یہ اور یہ جسٹیفیکیشن ہے، ہماری مرضی ہم جو پہنے، یہ اللہ کو ہمارا معاملہ ہے۔ بھائی اللہ نے تو اس معاملے کو قرآن و حدیث میں واضح کر دیا کہ نہیں بھی یہ اور یہ آپ نہیں پہن سکتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی لباس کی بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ اور زبان سے روکیں، اور سب سے کمزور درجہ ہے اس کو دل میں برا سمجھنا۔ مگر آج کے دور میں آپ کسی کو روکے دیکھیں وہ آپ کا منہ بند کروا دے گا، آپ کو لگتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے، نہیں، یہ تباہی ہے۔ اسی کلچر اور رویے کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئی تھیں اور اب بھی ہوں گی، بس اب تباہی ایک دم سے نہیں ہوگی، نظر نہیں آئے گی، بس زندگی سے مٹھاس چھن جائے گی اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا جو منکر اور کافر کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس میں شک کرتے ہیں جو تم لائے ہو، بلکہ شک نہیں، شک مریب۔ انشاءاللہ ہم اس کو مزید تفصیل سے اور پڑھیں گے کل کی کلاس میں۔ آج کی کلاس ہم یہ روایت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ کوئی کوشچن پوچھنا ہے آپ کو نافیہ؟